حضرت ثوبان رضی اللہ مولا تبارک و تعالی عنہ، ان کے دل میں حضور کی کتنی عظمت تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا عشق تھا آپ جانتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک روز بارگاہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوتے ہیں تو چہرہ اترا ہوا ہوتا ہے، افسردہ ہوتے ہیں وہ۔ سرکار نے فرمایا ثوبان کیا بات ہے، تمہارا چہرہ اترا ہوا ہے، طبیعت خراب ہے، گھر میں کوئی بات ہو گئی؟ نہیں حضور کچھ ایسا نہیں ہوا۔ پھر ثوبان بتاؤ نا تمہارا چہرہ کیوں اترا ہوا ہے؟ وہ رسول جو کسی کا غم نہیں دیکھ پاتے تھے، کسی کو تکلیف میں نہیں دیکھ پاتے تھے، اپنے غلام کے اترے ہوئے چہرے کو دیکھ کر پوچھتے ہیں کیوں اس طریقے سے افسردہ ہو، غمگین ہو، وجہ تو بتاؤ۔ عرض کرتے حضور ایک تصور نے مجھے بے چین کر دیا، اور وہ تصور یہ ہے کہ آج بیٹھے بیٹھے اچانک خیال آیا کہ کل بروز قیامت جنت میں پتہ نہیں آپ کہاں ہوں گے۔ دنیا میں تو ہمارا حال یہ ہے کہ آپ کے دیدار کے بغیر نہیں رہ سکتے، جب طبیعت بے چین ہوتی ہے بار بار حاضر ہوتے ہیں، آپ کو دیکھ لیتے ہیں، سکون مل جاتا ہے، لیکن قیامت میں پتہ نہیں آپ کہاں ہوں گے، ہم کہاں ہوں گے۔ اگر وہاں حضور آپ کا دیدار نصیب نہیں ہوا تو ہم کیا کریں گے، ہمارا کیا حال ہوگا۔ اس درد دل کے ساتھ انہوں نے یہ بات کہی کہ مولا کو حضرت ثوبان کے اس عشق پر پیار آ گیا، اور فوراً آیت کریمہ نازل فرما دی، من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اطاعت کرے، اللہ کی جو اطاعت کرے، کل بروز قیامت وہ انبیاء کے ساتھ ہوگا، صدیقین کے ساتھ ہوگا، شہداء کے ساتھ ہوگا، صالحین کے ساتھ ہوگا۔ جب حضرت ثوبان نے یہ سنا کہ کل بروز قیامت مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب ہوگا تو حضرت ثوبان کے کلیجے کو ٹھنڈک مل گئی۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں جو جنت میں بھی حضور کی زیارت کے بغیر رہنا پسند نہ کرتے ہوں، وہاں بھی حضور کی زیارت کے متمنی ہوں، آج امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا حال کیا ہے؟ العیاذ باللہ، رات نہ جانے کیا دیکھ کر سوتے ہیں، صبح اٹھ کر نہ جانے کیا دیکھتے ہیں۔ بلکہ میں ابھی فلائٹ میں آ رہا تھا، آج ہم اور سید صاحب وغیرہ آ رہے تھے، تو میں نے ایک بندے کو سڈنلی بس کے اندر یا ایئرپورٹ، مجھے خیال نہیں، اچانک میری نظر پڑ گئی۔ اس نے جب اپنے موبائل کو آن کیا، آف تھا، آن کیا، سب سے پہلے کسی ہیروئن کی تصویر نظر آئی۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں آج بچیوں کی اسکرین کے اوپر ہیرو کی تصویر، لڑکوں کے اسکرین کے اوپر ہیروئن کی تصویر، صبح و شام تم یہ سب چیزیں دیکھ کر اپنی آنکھوں کو گندی کر رہے ہو، اپنی آنکھوں کو تباہ کر رہے ہو۔ جانتے ہو قبر میں رخ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دکھایا جائے گا۔ میں تو سرکار کے اس احسان کو یاد کرتا ہوں تو میری عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن یہ دعا کر رہے تھے، اے اللہ میرے احبہ سے مجھے ملا دے، میرے احبہ سے مجھے ملا دے۔ تو حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کیا ہمارے علاوہ بھی کوئی آپ کے احبہ ہیں جن سے ملنے کی آپ دعا کرتے ہیں؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ثوبان تم تو وہی اترتے دیکھتے ہو، میرے پیچھے نماز بھی پڑھتے ہو، مجھے دن میں کئی مرتبہ دیکھتے ہو، میرے ساتھ بیٹھتے بھی ہو، میری صحبت بھی حاصل کرتے ہو۔ سنو، تم جس چیز کا تذکرہ کرتے ہو کہ میں کن احبہ سے ملنا چاہتا ہوں، تو آؤ میں تمہیں بتا دوں، قرب قیامت کچھ ایسے لوگ پیدا ہوں گے جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں
مجھے صرف کتابوں میں پڑھا ہوگا اور مجھ سے اتنی محبت کریں گے کہ مجھ پر سب کچھ لٹانے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ میں ان سے ملنے کی اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہا ہوں۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، سرکار کا سچا عشق اپنے دل میں پیدا کرو، محبت اپنے دل کے اندر پیدا کرو۔ آپ جانتے ہیں اللہ کو ہم سے محبت ہے، رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے واسطے سے ہمیں کنتم خیر امہ کا لقب ملا۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اس امت کے اعمال کو پروردگار جل جلالہ کئی اضافے کے ساتھ اس امت کے اعمال نامے کے اندر ثواب کو بڑھا دے گا، اس کے عمل کے ثواب کو بڑھا دے گا۔ یہ سب کچھ صدقہ ہے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا۔ اب میں آپ کو بتاؤں حضور کی امت سے یعنی ہم سے اللہ کو کتنا پیار ہے۔ میں محبت کو تھوڑا سا سمجھا دوں۔ محبت میں ایسا ہوتا ہے کہ جس سے محبت ہوتی ہے نا، اس کو اگر کثیر بھی دیا جائے تو قلیل لگتا ہے۔ جس سے محبت ہوتی ہے نا، اس کو کثیر بھی دیا جائے تو قلیل لگتا ہے۔ اور محبوب جو ہے جس سے محبت ہے، وہ اگر قلیل بھی دے تو وہ کثیر لگتا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، ایک بیٹے سے آپ کو محبت ہے، بیٹے نے لا کر نوکیا کا فون آپ کو دے دیا، تو آپ اس نوکیا کے فون کو لے کر کہہ رہے میرے بیٹے نے دیا ہے، دوسروں کو میرے بیٹے نے دیا ہے، یہ میرے بیٹے نے دیا نوکیا کا فون۔ لیکن اس کے عوض کے اندر آپ اپنے بیٹے کو آئی فون 15 لے کر کے دیں، اور بیٹا کہے ابا آپ نے مجھے یہ دیا، نہیں بیٹا تیرے سے بڑھ کر تھوڑی ہے، تو کچھ بھی نہیں ہے، اور میں تجھے عطا کر۔ یہ ایک سمجھنے سمجھانے کے لیے۔ آئیے میں رب کو ہم سے کتنی محبت ہے حضور کی وجہ سے یہ بتاؤں۔ اللہ نے پوری دنیا ہمیں عطا فرمائی، دنیا کی چیزیں ہمیں عطا فرمائی، لیکن یہ سب دے کر اللہ کیا فرماتا ہے؟ قل متاع الدنیا قلیل۔ اے میرے محبوب کہہ دو یہ دنیا کی متاع بہت مختصر ہے۔ حالانکہ متاع دنیا کی پوزیشن میں آپ دیکھیں، یہ زمین ہے، یہ آسمان ہے، یہ پانی ہے، یہ زندگی ہے، سب کچھ آپ دیکھ لیں، اتنا کچھ ہے جس کی کوئی انتہا نہیں، لیکن مولا فرماتا ہے قل متاع الدنیا قلیل، یہ متاع دنیا قلیل ہے۔ لیکن یہی بندہ جو اللہ کی ایک نعمت کا بھی صحیح معنوں میں حق ادا نہیں کرتا، اس کے بندے اور بندیاں اللہ کا ذکر کریں تو اللہ فرماتے ہیں وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ، کہ بندے اگر اللہ کا ذکر کریں تو اللہ اس کو قلیل نہیں کہتا۔ کثرت سے میرا ذکر کرنے والے اور کثرت سے میرا ذکر کرنے والیاں بندی، پتہ چلا اللہ کو ہم سے اتنی محبت ہے کہ ہم تھوڑا ذکر کریں تو بھی اللہ اسے زیادہ مانتا ہے، اور اگر اللہ عز و جل سب کچھ ہم کو دے کر کے بھی یہ فرماتا ہے کہ بہت مختصر ہے، کتنی محبت ہے میرے پروردگار کو ہم سے۔